یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ارتباط ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری دینی امور میں تقویت اور خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کے فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو حق تعالیٰ جل شانہ کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر۔ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالی جل شانہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔ خدا تعالی جل شانہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حق تعالی جل شانہ غفور الرحیم ہیں۔ لہذا جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق یہ ہے کہ محب محبوب کے تابع ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ جگہ اور ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعوے دار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بے بہرہ ہوں۔ کسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے، گویا برچھی مار دینا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو۔ حق تعالی جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے، اور حکمائے دین کے جاننے والے ہی ہیں نہ کہ دوسرے اشخاص۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ ایک حدیث میں حق تعالی جل شانہ کہ بہترین بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ حق تعالی جل شانہ کا خود ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو یاد کرنے والی
جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں حق تعالی جل شانہ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے ذاکرین کی جماعت سے اور ان کی مجلس سے گزر کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے جا رہے تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہ ہو رہا تھا۔ واپس جا کے عرض کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالی جل شانہ نے خود یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اس بات پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا مامور ہوں۔ اور اسی آیت شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ جن کے قلوب حق تعالی جل شانہ کی یاد سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین والوں کے ساتھ چل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا چند روزہ ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔